والا منکر ہے، گمراہ ہے، فاسق ہے، پاجر ہے، بے شک گمراہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا، اہل سنت جماعت سے نہیں ہوگا۔ تو یہ سب پہلے بتائی باتیں، آج کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی ہے۔ تو سرکار کی یہ سیر ہو رہی ہے تو رات کو معراج مل گئی۔ جب رات کا یہ مرتبہ ہے تو ذات کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ تو ذات اور رات کی بات ہے۔ اللہ نے دیکھیے مقام اور درجہ کیسے کیسے دیا۔ پتھر پتھر برابر نہیں، پتھر پتھر برابر نہیں۔ ایک پتھر وہ ہے جسے آپ ٹھوکر مارتے ہوئے لے جاتے ہیں، اور ایک پتھر وہ ہے جس کے لیے 3 لاکھ روپے دے کر ایک بوسے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ پتھر ہے نا بھائی، وہ بھی پتھر ہے اور یہ بھی پتھر ہے۔ اس کا مقدر ٹھوکر ہے، اس کا مقدر بوسا ہے۔ اچھا، اس کو بوسا کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو بوسا کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو بوسا اس لیے دے رہے ہیں، جواب سیدنا عمر دے رہے ہیں، اے پتھر تو پتھر ہی ہے، اے حجر تو حجر ہی ہے، اے اسود تو اسود ہی ہے۔ میں کبھی تجھے بوسا نہ دیتا، میں کبھی تیری تعظیم نہیں کرتا، میں کبھی تیرا احترام نہیں کرتا، لیکن اے حجر سن لے، اگر میں تجھے بوسا دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے حبیب نے تجھے بوسا دیا، میرے سرکار کے ہونٹ لگے ہیں، اس لیے میں بوسا بھی دے رہا ہوں، سنت حبیب بھی ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، بات سوچنے کی ہے، ایک پتھر کو سرکار کے 2 ہونٹ لگے، سارے مسلمان تڑپ رہے ہیں۔ 3 لاکھ لے لیجئے ایک بوسا نصیب ہو جائے، 4 لاکھ لے لیجئے ایک بوسا نصیب ہو جائے، 5 لاکھ لے لیجئے ایک بوسا نصیب ہو جائے۔ گھر والوں کو جا کے کیا کہوں گا؟ 5 لاکھ ڈیلکس کلاس میں دیکھے گا، ایک بوسا بھی نہیں لیا حضرت سوچ۔ پتھر کو سرکار نے بوسا لیا تو ساری دنیا کے مسلمان ایک بوسے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور گنبد خضرا کے اندر جس زمین کے حصے کو سرکار کا سارا جسم لگا ہوا ہے اس کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہاں جا کر حجر بوسی تو کر رہے ہیں، محض قدم بوسی پہ ہوتی ہے۔ پتھر کو چوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بڑا خوش نصیب ہوں، اور پاؤں کو چوم رہے ہیں تو بدنصیبی ہے، بحث کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دماغ کی کھڑکیاں کھولے۔ پتھر کو چوم کے مقدر والا سمجھ رہا ہے، اور قدم بوسی اپنے ماں باپ پیر موسی استادی کرنے میں بحث کر رہا ہے۔ نوز باللہ سجدہ کریں تو کیا آپ بھی پتھر کو سجدہ کرنے گئے تھے؟ پوچھا جائے تو کہیں ربی میں نے سجدہ تو نہیں کیا، پھر کیا کیا؟ بوسا دیا۔ ارے پھر نادان یہ بھی سجدہ نہیں کر رہے، بوسا دے رہے ہیں۔ وہاں تم پتھر کا دیکھ ہے یا ماں باپ کے قدم کا بوسا ہو رہا ہے۔ اللہ میرا کے صدقے میں اتنی بات دماغ میں ڈالی۔ عزیزان محترم، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر پتھر برابر نہیں بنا۔ اور آپ فوٹو میں دیکھتے ہوں گے نا، یہ دیکھیے فوٹو بالکل سامنے، یہ دیکھیے کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں ایک جالی ہے، گنبد نما جالی ہے، تو کیا ہے صاحب؟ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے۔ اور مقام ابراہیم کیا ہے صاحب؟ وہاں آپ تشریف لے ہوں گے نا، نہیں ہے تو جانے والوں نے پوچھئے کیا وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکایا تھا؟ کیا وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کا نشان ہے؟ کیا وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمل مبارک ہے؟ کیا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روٹی رکھی ہوئی ہے؟ کیا وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عصا رکھا ہوا ہے؟ کیا وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نماز پڑھنے کا مصلی ہے؟ پھر وہاں پر کیا رکھا ہوا ہے؟ لوگ کہیں گے ارے بھائی اتنا بھی نہیں معلوم، وہاں نہ شملہ ہے، نہ مصلی ہے، نہ انگوٹھی ہے، نہ ہاتھ کی چھڑی ہے، پھر کیا ہے؟ ارے وہاں حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے نشان ہیں۔ ہندوستان سے آثار مبارک سے بھاگا، اللہ نے کہا تو جہاں وہاں بھی آثار مبارک ہے۔ آثار مبارک کعبے میں بھی ہے بھائی،
اللہ نے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا. اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اے حج کرنے والے یہ میرے ابراہیم کا مقام ہے, یہاں کے 2 رکعت نماز پڑھو, مصلی بناؤ. اے عمرہ کرنے والوں یہاں نماز پڑھو. جب ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے تعظیم ہے تو سرکار کے قدم کی تعظیم کیا ہو, سرکار کے قدم کو مبارک کیا ہو. ارے اسی قدم سے ہمارا دم خم ہے بھائی, اسی قدم سے ہمارا دم قدم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی حرم سے سرکار کو لے کر کہاں لے گا, مسجد اقصیٰ تک. اچھا صاحب مسجد اقصیٰ میں کون جیسا, کون سا مسجد ہے, فرشتے تھے. پھر سرکار نے کس کی امامت فرمائی, کتابوں میں پڑھتے آئے, علماء سے سنتے ہوئے آئے, وعظوں میں سنتے ہوئے آئے کہ وہاں مسجد اقصیٰ کے اندر کون تھے, انبیاء علیہ السلام جو سرکار سے پہلے آئے. کسی نے کبھی یہ کہا کہ انبیاء کی روحیں تھی, انبیاء کی روحیں وہاں پر تھی, کسی نے کہا کبھی نہیں. انبیاء تھے تو کیسا تھے, جسم اور روح کے ساتھ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں جب معراج میں جا رہا تھا, براق پر جا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روضہ مبارک کے اندر نماز پڑھ رہے. ہم نماز روح پڑھتی ہے, جسم پڑھتا ہے بھائی, جسم پڑھتی ہے. آپ کی روح نماز پڑھتی ہے, جسم نماز پڑھتا ہے, جسم اور روح دونوں کے مجموعے سے نماز پڑھتی ہے. جی کبھی روح نماز پڑھتی ہے, سنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار نے ملاحظہ فرمایا قبر شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. سرکار مسجد اقصیٰ پہنچا تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام, یہ موسیٰ علیہ السلام کون سے تھے, وہ کون سے تھے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ایک وجود کا کئی جگہ رہنا اسے ثابت ہو رہا ہے. بے شک اللہ چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی خبروں میں رکھتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو ان کے وجود کو مسجد اقصیٰ میں بھی بھیجتا. یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی, معراج ایک ہے, مسئلے ہزار طے ہو رہے ہیں. معراج ایک ہے, مسئلے ہزار طے ہو رہے ہیں. حضرت پیران بھی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں صحابہ کو حضور میرے گھر پر رونق بخشی. ٹھیک ہے تمہاری عرضی قبول ہے. پھر ایک دوسرے صحابہ کا حضور ختم درویش رکھتے بنا, گھر والے انتظار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے تمہارے پاس بھی آئیں گے. تیسرے صحابہ کا حضور ہمارے گھر میں آج تک آپ کے قدم نہیں آئے, ٹھیک ہے تمہاری دعوت بھی منظور. چوتھے صحابہ نے کہا کہ حضور کبھی ایک نظر غلام پر بھی ہو جائے, ٹھیک ہے تمہارے پاس بھی ہم آئیں گے. ایسے کئی لوگ آئے اور وہی وقت لیا جو پہلے والے نے لیا تھا. کیا بات ہے, وہی وقت لیا جو پہلے والے نے لیا تھا. اب لوگ حیرت و تعجب میں ہیں, سب کی دعوت حضور نے قبول فرما لی, سب کا وقت بھی ایک ہے, وقت ایک ہے لیکن جانے والے الگ الگ, محلے الگ ہیں, دعوتی الگ ہیں, مکان الگ الگ ہیں, راستے الگ الگ ہیں. حضور کیسے جائیں گے؟ عزیزان محترم دوسرے معلوم نے پوچھا, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم کے فیضان معراج سے ان کی چشم باطن کو کھولا, کہا چشم ظاہر بند کرو, چشم باطن کو کھولو اور دیکھو یہ سامنے درخت ہے نا, اس کے پتوں پہ نظر کرو. جب چشم باطن کھلی دیکھنے والے نے دیکھا کہ ہر پتے پہ غوث عالم نظر آ رہے ہیں, ہر پتے پہ غوث عالم نظر آ رہے ہیں. جب غوث آدم پوچھنے کا یہ معاملہ ہے تو دادا جان کا عالم کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو معراج جب دیکھا کہ اپنی خبر میں نماز ادا فرما رہے, پھر جب میں مسجد اقصیٰ گیا تو وہاں بھی موجود تھے, اور پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حاضر نبی کون سے آسمان پہ, چوتھے آسمان. آپ کو سولی نہیں دی بلکہ آپ کے جیسے ہم شکل صاحب کو سولی دی گئی. ہمارا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی,
آپ مصلوب نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا اور چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصی میں ہو رہی ہے۔ پھر جب سرکار چوتھے آسمان پر گئے تو وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی تھے، تو وہاں بھی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہو رہی ہے، اور پھر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کے علماء کی شان یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو پیغمبر ان کے مانند ہے، اس کی ایک جھلک، اس کا ایک پورتو، اس کا ایک شان۔ عزیزان مقدس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک روح کو بلوایا، اس کو بلوایا، ایک روح کو بلوایا، اور روح کس کی تھی؟ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ؟ جن کی کتاب کو دیکھ کر ایک انتہائی بڑے سائنٹسٹ نے کہا، مسلمانوں تم کیسی قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ ارے تمہارے چھوٹے محمد کی یہ کتاب کا عالم ہے تو بڑے محمد کی کتاب کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح حاضر ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام غزالی کی روح مبارک سے سوال کیا، اے روح تیرا نام کیا ہے؟ اے روح تیرا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے کہا محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالی، محمد بن محمد بن محمد بن الغزالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد کے بیٹے میں نے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے اپنا نام، ابو کا نام، دادا کا نام، جد کریم کا نام، جد اعلیٰ کا نام سارے بتا دیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے اس وقت دستبردار کیا، پیغمبر وقت اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں، کلیم اللہ اجازت ہے تو کہا اجازت ہے۔ آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، اے موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے یہ کہنا تھا کہ پروردگار میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا کہ پروردگار میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، اس سے ٹیکا بھی لیتا ہوں، اس سے سوتا بھی ہوں، جانوروں کو ہکالتا بھی ہوں، پتے بھی جھڑاتا ہوں، اور کئی کام اس سے نکالتا ہوں۔ آپ نے میرے اللہ تعالیٰ سے بھی ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے کئی جواب دیے۔ علماء امت کی کانبیاء بنی اسرائیل، جب سرکار دو عالم کی امت کے علماء کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز و دوستو، تو رات بھی شب معراج ہے، اس لیے اس رات کو بھی سونا نہیں ہے، کیونکہ قرآن آیا ہے، اس رات کو بھی سونا نہیں ہے کہ اس میں صاحب قرآن گیا، قرآن اتر رہا ہے تب بھی جاگنا ہے، اور صاحب قرآن جا رہے ہیں اللہ کے پاس مہمان بن کے تو بھی جاگنا ہے۔ اور خدا کے نیک بندوں کی شان یہی بتائی گئی ہے کہ وہ جاگ جاگ کے اللہ سے رحمتیں پاتے ہیں۔ بڑی مشہور بات ہے نا، جو جاگا سو پایا، جو جاگا سو پایا، جو سویا سو کھویا۔ جاگنے والے پاتے، اس لیے اولیاء اللہ جب ساری دنیا سو جاتے تو رات میں اٹھ کر پڑھتے ہیں نماز۔ یہ کون سی نماز ہوتی ہے بھائی؟ دن میں ہوتی ہے فجر، دن میں ہوتی ہے ظہر، دن میں ہوتی ہے عصر، دن میں ہوتی ہے مغرب، دن میں ہوتی ہے عشاء۔ یہ رات میں کون سی نماز ہوتی ہے؟ کہا اس رات میں محبوبین کی نماز ہوتی ہے، اس رات میں عاشقوں کی نماز ہوتی ہے، اس رات میں ذاکروں کی نماز ہوتی ہے۔ اس رات کا نام تو بتایا گیا ہوگا نا، کہا یقیناً بتایا گیا، اس رات کی عبادت کا نام ہے تہجد۔ کوئی ولی اللہ نہیں بنا
جب تک کہ اس نے تہجد ادا نہ کی ہو. تو پیرا نے بھی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثال چھوڑی اولیاء اللہ کے اندر کہ آپ کی استقامت جسمانی استقامت روحانی کا یہ عالم تھا کہ آپ نماز عشاء کے لیے جو وضو بناتے تھے اللہ اس میں ایسی برکت دے رہا تھا کہ اسی وضو سے نماز فجر ادا کرنا. مطلب کیا ہوا کہ آپ سوتے نہیں تھے بلکہ عبادت فرما. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی عائشہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے یہاں تک کہ سرکار دو عالم کے پاؤں پھول جائے اس پر ورم آ جاتا. تو بیوی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی عبادت کیوں فرماتے ہیں، اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار کو اتنی سجدوں کی ضرورت تھی؟ سرکار تو سجدے کا شعور لینے والے امام الساجدین ہے، سید الساجدین ہے. ارے آپ کے پوترے امام زین العابدین سجاد کا جواب نہیں ہے، سرکار کا جواب کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اتنی مشقت آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو سرکار کا کتنا پیارا جواب تھا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کیا شکر گزاری کا انداز اپنی امت کو سرکار نے سکھایا. تو گویا شب معراج شکر کرنا سکھاتی ہے، شب معراج عبادت کرنا سکھاتی ہے. اور ان کو ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. بس آخری بات آپ کے سامنے تو ختم کرتا ہوں. ایک شخص مسلمان اپنی چھوٹی سی لڑکی کو لے کر مچھلی کے شکار کو گیا اور وہ شکار کرتا جاتا، مچھلیاں اپنے بچی کو دیتا جاتا، بیٹا اسے تھیلی میں ڈالتا جا، اسے تھیلی میں ڈالتے جا. مچھلی پکڑتا جاتا اور بچی کو دیتا جاتا. جب شکار کا وقت ختم ہوا بچی سے پوچھا باپ نے، بیٹے آج کتنا شکار ہوا؟ معصوم بچی نے کہا کہ بابا جان کچھ بھی نہیں. جب تھیلی لکھا تو خالی تھی. ارے مچھلیاں کہاں ملی؟ میں نے بڑی محنت سے پکڑا تھا، بڑی جسمانی پکڑا تھا. بچی نے کہا بابا جان آپ مجھے مکتب بھیجاتے نا، وہاں مولوی صاحب نے ایک مرتبہ یہ بات بتائی تھی کہ بیٹے دیکھو جو مچھلی اللہ کا ذکر بھول جاتی ہے وہ جالے میں آ جاتی ہے. جو مچھلی اللہ کا ذکر بھول جاتی ہے اور گل میں آ جاتی ہے. تو بابا جان جو آپ پکڑ رہے تھے وہ مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل تھی. اگر ہم بھی کھا لیتے تو ہم بھی ذکر سے غافل ہیں، اس لیے میں آپ ادھر پکڑتے ادھر میں چھوڑتے جاتے. یہ غافل مچھلی ہے. غافل مچھلی نہیں چاہیے، ذاکر مچھلی چاہیے. اس لیے اللہ والوں خانقاہوں میں ذکر کی مجلس ہوتی ہے. گویا شب معراج ہمارے قلب کو زندہ کرنے والی، ہماری زبان کو ذاکر بنانے والی ہے، ہمارے دل کو ذاکر بنانے والی ہے، ہماری آنکھ کو ذاکر بنانے والی ہے. اور یہ ذاکر جو بنتے ہیں آپ تو پھر سجدے کا شعور عطا ہو جاتا ہے. سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. الصلاۃ معراج المومنین. سرکار براق پر تشریف لے گئے تو براق کی معراج ہوئی. براق برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو. جلد سے جلد بجلی کام کر دیتی ہے نا، جلد سے جلد بجلی کام کر دیتی ہے. اب یہ گویا نماز بھی آپ کو سرکار کی طرف سے براق کا ایک شکل عطا کی. اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، تو پھر یہ نماز کے براق پہ بیٹھ جائے، نماز کے براق پہ بیٹھ جائیے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. جو سجدے میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے. الہی بحق شیخ دی معروف کرتی نگہداری ضیافت ہے ارضی و چرکی دربانے قیوم مشاردہ بون ہمیشہ باخدا با مصطفیٰ بون. باقی دعوانا الحمدللہ